جبکہ اصلی معنی میں جو بم ہوتا ہے وہ اگر پھٹتا تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا بلکہ آس پاس کی بلڈنگوں کو بھی نقصان ہوتا اور بہت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کھیل ہے، کسی نے کیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش کا حصہ اس معنی میں ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے یا اس طرح کی چیز ہو، بلکہ یہ ایک پھلجڑی کی سمجھ لیے ہو سکتی ہے یہ چیز۔ اور غالباً جو اس کے اوپر جو اتنی زیادہ بات چیت کل ہوئی میڈیا میں، اور پھر بی جے پی وغیرہ کے لوگوں نے جا کر کے جو کسانوں پر حملے کیے اور کسانوں کے خلاف شروع ہو گیا، حالانکہ وہ چیز ناکام ہو گئی ہے، ان کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہو پایا۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ جو ہے جان بوجھ کر کے صرف توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہوگا۔ پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ اسرائیل دورتاواس پر کل حملہ ہوا اور پورے دن میڈیا کوریج اس سے ملتی رہی، اور اس حملے کے بعد پشچم بنگال کا دورہ جو ہے گرہ منتری امت شاہ جی کو رد کرنا پڑا۔ ان تمام پرکرنوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا سر، جو کل اسرائیل دورتاواس پر ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے اسے کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے معنی کیا نکالے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ بہت ہی معمولی قسم کا ہے۔ ای ڈی جو ہے وہ مطلب یہ کہ لوگوں نے جو ان پڑھ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نائٹریٹ، ایمونیم نائٹریٹ حاصل کر کے بنا لیتے ہیں، وہ کوئی فیکٹری میں بنا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ بنا لیتے ہیں ایسی جگاڑ کر کے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور جو کہ دیکھا بھی گیا اس جگہ پر وہ بم پھٹا ہے، لیکن وہاں پہ صرف شاید اس کے امپیکٹ سے 3 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جبکہ اصلی معنی میں جو بم ہوتا ہے وہ اگر پھٹتا تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا اور بلکہ آس پاس کی بلڈنگوں کو بھی نقصان ہوتا اور بہت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کھیل ہے، کسی نے کیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش کا حصہ اس معنی میں ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے یا اس طرح کی چیز ہو، بلکہ یہ ایک پھلجڑی کی سمجھ لیے ہو سکتی ہے یہ چیز۔ اور غالباً جو اس کے اوپر جو اتنی زیادہ بات چیت کل ہوئی میڈیا میں، اور پھر بی جے پی وغیرہ کے لوگوں نے جا کر کے جو کسانوں پر حملے کیے اور کسانوں کے خلاف شروع ہو گیا، حالانکہ وہ چیز ناکام ہو گئی ہے، ان کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہو پایا۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ جو ہے جان بوجھ کر کے صرف توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں یہ سب کام میں بڑی ماہر ہیں، وہ طرح طرح کے کھیل کرتی رہتی ہیں۔ وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے کم سے کم 28 سال سے میں سمجھتا ہوں، بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد سے سن 93 سے جو ہے یہ کھیل جاری ہے، جس میں کہ ہزاروں مسلمان بچوں کو پکڑا گیا، اور اس میں سے اکثریت میرا خیال ہے کہ 98% جو اکثریت جو ہے وہ چھوٹ گئی، اور باقی جو ہے وہ اگر نہیں چھوٹے ہیں تو شاید انہوں نے کچھ کیا ہو، میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا ہے، لیکن اس قسم کے جو بڑے بڑے الزامات لگائے گئے کہ یہ طالبان سے ہو، قاعدہ سے ہو، ISI سے ہو، ملنی کون سے، حرکت المجاہدین سے ہو، ملنی کس کس سے ہیں، یہ سب بیکار کی بکواس تھی، یہ کہیں کسی کورٹ میں ثابت نہیں ہو پایا۔ تو یہ سب ایجنسیاں کرتی ہیں جب انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پر انہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، توجہ ہٹانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے، کسانوں کا معاملہ ایسا ہے جس پہ ساری دنیا کی نظریں ہیں اس کے اوپر کہ صاحب اتنا بڑا جو ہے مظاہرہ تو ہندوستان میں کبھی ہوا ہی نہیں، اتنا لمبا مظاہرہ۔ حالانکہ جو CA NRC والا مظاہرہ ہوا تھا اس سے بڑا تو مظاہرہ میں نہیں سمجھتا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ میڈیا کا رویہ دوسری طرح کا تھا، اس کا جو ہے میڈیا کا رویہ یعنی صرف ملکی نہیں بلکہ غیر ملکی میڈیا بھی اس مسئلے پر بہت کافی توجہ دے رہے ہیں کہ کسان جو ایک دو تو ہے نہیں، کسان تو کروڑوں ہیں، کروڑوں لوگوں کو اپنی جو ہے روزی روٹی اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر ہے، اور وہ 2-3 مہینے اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کے پروٹیسٹ کرتے رہے اور وہاں کچھ نہیں نکلا، تو اب دلی آ کر کے 2 مہینے سے زیادہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سن نہیں رہی ہے۔ تو ان سب معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا گیا ہوگا۔ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ
کچھ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کہ کس کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ سوال ہوتا ہے ہمیشہ. کوئی بھی جرم جب ہوتا ہے پولیس بھی یہی کرتی ہے, وہی دیکھتی ہے کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا, تو اس پر نظر رکھی جاتی ہے. تو اس پر بھی نظر رکھنی جانی چاہیے کہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کہ اسرائیلی سفارت خانے کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہاں پر کھڑی ہوئی اتفاق سے کوئی کسی بھی گاڑی ہو سکتی ہے, اس کے صرف شیشے ٹوٹتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ کچھ ہوا نہیں ہے. اور جس قسم کا جو بم استعمال کیا گیا, بم کہنا بھی اس کے لیے شاید بہت بڑی بات ہوگی. چھوٹا موٹا ایک پھلجڑی تھی جو کہ کچھ مطلب نوجوان کچھ جو ہے کہیں سے پا کر کے بنا سکتے ہیں. تو لیکن اس سے توجہ ہٹ گئی. پوری جو ہے دنیا بلکہ جو ہے نا بولنے لگی, اور خود اسرائیل بولنے لگا. اسرائیل نے بولنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ تو ایک جو ہے ٹیررسٹ ایکٹ تھا. مان نے کیا تھا, وہی کوئی نقصان تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس جگہ سے ایک لفافہ ملا ہے جس کے اوپر اسرائیلی سفیر کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے تو ہے نہیں, لیکن میڈیا میں آ چکی ہیں. یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے اسرائیل کا کوئی تعلق تو ہے نہیں. اسرائیل کے جو خفیہ تنظیم وہاں کی موساد ہے, جس کے بارے میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات میں مدد کر رہی ہے. یعنی ابھی کل شام تو ہوئی نہیں ہے اور وہ یہاں پہنچ بھی گئے, وہ اور مدد بھی کر رہے ہیں. وہ تو اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے اس لیے کہ اسرائیلی جو خفیہ تنظیم ہے وہ دنیا بھر میں اس قسم کے واقعات کرنے میں بہت بدنام ہے. بہت بدنام ہے. اس نے صرف کہیں بھی ایک نہیں, ڈنمارک میں اس نے کیا ہے, دبئی میں اس نے کیا ہے, انگلینڈ میں اس نے کیا ہے. وہاں سے ونونو نام کے آدمی کو وہ کڈنیپ کر کے لے آئے ہیں. مل نے کیا کام کیا ہے انہوں نے دنیا بھر میں. تو وہ کام ہمارے یہاں بھی وہ کر سکتے ہیں. وہ صرف یعنی کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے, یعنی کچھ ہوا تو نقصان نہیں, لیکن یہ کہ فائدہ صاحب کی اسرائیل کو بڑا خطرہ ہے. اسرائیل کو دیکھیے لوگ جو ہے ابھی بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹی سی طاقت ہے, لیکن اس کے خلاف کتنے لوگ ہیں. حالانکہ اسرائیل کا جو ظلم ہے, اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے, اس سے ایک دو ملک تھوڑی, اس سے جو ہے نا 20 ملک اس سے پریشان اس سے ہیں. لیکن وہ دکھاتا اپنے آپ کو جیسے وہ چھوٹی سی بکری ہے اور باقی جو شیر ہیں ان کو کھانا چاہتے ہیں, جبکہ الٹی بات ہے. یہ شیر ہے اور باقی سب بکریاں ہیں. تو اس میں بہت سے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا. اور خاص طریقے سے جو ہماری گورنمنٹ اس وقت پھنسی ہوئی ہے کسانوں کے معاملے میں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اب کسانوں کے بارے میں ان کو قانون لانا تھا تو کسانوں سے بات تو کرنی چاہیے تھی, لیکن اس حکومت کا یہی رویہ ہے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے 3 طلاق کے مسئلے میں, اور وہاں پہ وزیر نے کھڑے ہو کر کے پارلیمنٹ میں فرمایا کہ ہم نے جو ہے کسی مسلمان سے جو ہے تنظیم سے یا کسی بھی شخص سے کوئی صلاح نہیں لی. نہیں, یہ کوئی بات ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اور ایسے ہی انہوں نے کسان کے معاملے میں کیا کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے قانون بنا دیے جس میں کہ بالکل اس کو تلپٹ کیا جا رہا ہے, اس کا نظام بدلا جا رہا ہے. اس میں جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز اور بڑی بڑی کمپنیز, اڈانی اڈوانی یہ جو ہے امبانی, ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود میں ان سے کوئی بات نہیں کی گئی ان سے. کیونکہ ظفر صاحب میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا میڈیا کے پروپیگنڈے کو لے کر کے. کل اسرائیلی دورتاواس پر جو حملے ہوئے اس میں کچھ مسلموں کی بائٹ میڈیا نے استعمال کی اٹھا کر کے, اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے صاحب بھارتی مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل سے نفرت کر دیتے ہیں. کیا اس حملے کے پیچھے بھارتی مسلمان کوشچن مارک لگا دیا؟ اور دوسرا, کل جو دیکھنے کو ملا پورے دن کوریج اسرائیل دورتاواس کو لے کر کے چلتی رہی. ٹکری بارڈر پر کسانوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی, وشو ہندو پریشد بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ پہنچ گئے, جے شری رام کا نعرہ لگانے لگے. تو وہیں سندھو بارڈر پر علی پور میں کسانوں کے اوپر پتھر برسائے گئے جو روڈ خالی کروانا چاہتے تھے. غازی پور پر پرسوں ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملی جہاں پر دلی پولیس تم لٹ بجاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسانوں کے ساتھ جو پتھر برسا رہے ہیں ان کو نظر انداز کر کے اسرائیلی دورتاواس کی خبر کو ترجیح دینا دیش کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے؟ یہ دھوکہ تو ہے ہی. آج کی جو اس وقت کی گودی میڈیا ہو گئی ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ اصل مسائل سے نظریں ہٹانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کو ملوث کرنا, جبکہ ابھی تو تحقیقات تو بالکل شروعات میں ہیں, کچھ بھی معلوم نہیں ہے, دکھانے کے لیے بھی انہوں نے نہیں پکڑا. اس سے پہلے جب اسرائیلی دورتاواس کے اوپر 2012 میں فروری 2012 میں اٹیک ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے ایک ہمارے صحافی جو ہے محمد کاظمی صاحب کو پکڑا تھا,
بغیر کسی دلیل کے محمد کاظمی صاحب کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں، بہت اچھے اور شریف انسان ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں شریک رہے ہوں گے، لیکن ان کو پکڑ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس بات کا بہرحال اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ آج وہ آزاد ہیں اور بہرحال ضمانت پہ ہیں، لیکن یہ کہ اتنے سال گزرنے کے بعد، 8 سال گزرنے کے بعد بھی حکومت جو ہے اور ان کی اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، NIA، پولیس، اسپیشل سیل، کون کون ہے، آج تک یہ معلوم نہیں کر پائیں کہ وہ جو اسرائیلی جو سفارت خانے کی گاڑی پر اٹیک ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا اور کیسے کیا تھا، آج تک ثابت نہیں کر پائی ہیں۔ تو یہ وقت سے پہلے بولنا، ابھی چند گھنٹے نہیں ہوئے بولنا شروع کر دینا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ نہیں کسی کو معلوم ہے، اس لیے خاموش رہنا چاہیے۔ اور جب تک کوئی پکی جو خبر نہ ملے، کسی نے بھی نہیں دی ہے، بلکہ پولیس بھی کہہ رہی ہے، اسپیشل سیل بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ ابھی معلوم نہیں ہے، ہم شروعات ہیں، لیکن اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا، اسرائیل نے بول دیا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، جبکہ ہماری حکومت جو ہے اس بات کو نہیں کہہ رہی ہے، ابھی تک بھی نہیں کہہ رہی ہے، یعنی ابھی تحقیقات کر رہی ہے، تحقیقات تو کم سے کم دکھانے کے لیے بھی کی جاتی ہے نا، لیکن اس کے پہلے ہی لوگوں نے بولنا شروع کر، اسرائیل نے بولنا شروع کر دیا اور میڈیا نے بولنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کو اس سے کیا لینا دینا، ابھی تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا ہے، پھر مسلمانوں کے پاس جو ہے، ہم اسرائیل سے نفرت اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے وطن پر ایک مصنوعی وطن بنایا گیا ہے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ آج جو اکثریت جو فلسطینیوں کے وہ ملک کے باہر وہ مہاجر ہیں، وہ اس وجہ سے ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف بم پھوڑیں گے یا اسرائیل کے خلاف ہم بندوق اٹھائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی مسلمان جا کر کے فلسطین میں یا لبنان میں یا یہ کہ غزہ میں جا کر کے وہاں پہ بندوق اٹھائی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو گڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ گڑھ بھی نہیں پائے آج تک، اس لیے کہ گڑھنے کے لیے بھی تو ایک انسان چاہیے ہوگا نا، وہ انسان ان کو ملا نہیں جو کہ فلسطین کے کاز کے لیے جا کے بندوق اٹھائے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کم سے کم زبان سے بولنا تو ہمارا حق ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ساری دنیا اس میں متفق ہے۔ آج بھی جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی بھی اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں دنیا کی اکثریت مطلب 200 ممالک میں سے ابھی کچھ دن پہلے ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں سے 6 ملک، صرف 6 ملکوں میں بڑا ملک تو ایک امریکہ ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ملک جن کی حیثیت جو ہے ہمارے اوکھلا اور جعفر آباد سے زیادہ نہیں ہے، جو مارشل لینڈ، یہ اس کے فجی آئی لینڈ، کون چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو کہ امریکہ کی جھولی میں رکھے رہتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک ممبرشپ ہے۔ تو دنیا کی اکثریت عظمیٰ جو اسرائیل کے خلاف ہے، جب بھی کوئی یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہوتی ہے اس کے خلاف وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا والے کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں اور ہندوستان کے مسلمان کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ غلط ہے، اسرائیل کو فلسطینیوں کا حق دینا چاہیے، جو وہاں پہ جو ان کو مہاجر بنا دیے گئے ہیں، آج سے نہیں 70 سال سے مہاجر بنا دیے گئے ہیں، ان کو واپس کرو، ان کی زمینیں واپس کرو، ان کی جو ان کے باغات تھے ان کو واپس کرو، تب یہ جا کے انصاف کہیں ہوگا، لیکن اسرائیل تو بہرحال ایسا آسانی سے نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو یہ بالکل درست کرتے ہیں اور ساری دنیا اس میں ہمارا ساتھ ہے، جو بھکت لوگ ہیں وہ شاید نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا جو ہے ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو امریکہ میں جو نئی جو حکومت آئی ہے بائیڈن صاحب کی، وہ بھی جو ہے اس طرح سے اسرائیل کی تائید نہیں کرے گی جس طرح سے کہ اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کر رہے تھے، وہ تو بالکل اندھے ہو گئے تھے، معلوم نہیں ان کے پیچھے کیا تھا، لیکن بہرحال اسرائیل کی تائید میں وہ اندھے ہو گئے تھے، جبکہ امریکہ بھی حالانکہ اسرائیل کا حامی ہے، اسرائیل کی مدد کرتا ہے پوری طرح سے، پھر بھی اتنی نہیں کرتا جتنا کہ ٹرمپ صاحب کر رہے تھے۔ اور اب جو نئی حکومت آئی ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ لگام لگائے گی، اسرائیل جو وہاں پہ جو غیر قانونی حرکتیں کرتا رہتا ہے، ہر دم جو ہے نئی نئی کالونی بناتا رہتا ہے، فلسطینیوں کو مارتا رہتا ہے، ان کے علاقے میں کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں، آج مثلا کہ دنیا بھر جو ہے کورونا سے جھیل رہا ہے، لیکن فلسطینی علاقے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ویکسین نہیں دے رہے ہیں، اپنے علاقوں میں دے رہے ہیں، تو ایک طرح کا ایک اپارتھائڈ سسٹم جو ہے وہاں موجود ہے، اور اگر ہندوستان کے مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں تو بالکل بالکل درست ہے، اور اس میں جو ہے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے۔